تو عزیزان محترم ایک فہرست دی پروردگار عالم نے کہ لباس نعمت ہے، رزق نعمت ہے، غذا نعمت ہے، اچھی سواری انسان کے لیے نعمت ہے، اچھا گھر انسان کے لیے نعمت ہے، اچھے خاندان والے انسان کے لیے اچھی نعمت ہے، اچھی فیملی انسان کے لیے نعمت ہے۔ تو نعمتوں کی ایک فہرست پروردگار عالم نے عطا فرمائی مختلف مقامات پر۔ میں نے سورہ نحل سے یہ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اب سورہ لقمان میں آواز دی اور بڑے تیور کے ساتھ آواز دی۔ 31واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ خطاب ہے، الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور ہر وہ شے جو آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ پہلا ٹکڑا آیت کا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے اپنی بھرپور نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ وہ نعمتیں کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، لیکن انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم نہیں ہے ان کے پاس، ولا ہدی ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ولا کتاب منیر ان کے پاس کتاب منیر نہیں ہے، اور پھر یہ اللہ پہ بحث کرنے کو تیار ہیں۔ تو اصول دے دیا کہ جو صاحب علم ہو اسے خدا کے بارے میں گفتگو کا حق ہے، جو صاحب ہدایت ہو اسے خدا کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق ہے، جو صاحب کتاب منیر ہو وہ اللہ کے بارے میں بات کرے، بغیر علم کے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو بے اختیار اس آیہ مبارکہ میں یہ جملہ رکھا گیا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی۔ وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا رفیق سفر، اچھی شریک حیات، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری نعمتیں ہیں۔ باطنی نعمتیں تعقل، ادراک، تفکر، ایمان، معرفت، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو باطنی نعمتیں ہیں۔ تو میرے اس جملے کو میرے سارے سننے والے ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ وہ نعمتیں ہیں جو فانی ہیں اور کچھ وہ نعمتیں ہیں جو جاویدانی ہیں۔ میں ان کا فرق عرض کر دوں۔ آپ کو پیاس لگی، تپتے ہوئے ریگستان میں اگر کسی مسافر کو پیاس لگ جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے ایک کوزہ آب، پانی کا ایک کوزہ، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب وہ پانی پی لے تو وہ نعمت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ فانی نعمت۔ عمر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن ایک نہ ایک دن ختم تو ہو جائے گی نا۔ گھر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن گھر بھی تو بوسیدہ ہو جاتے ہیں نا، ختم بھی ہو جاتے ہیں، تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دولت انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، دولت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو فنا پذیر نہ ہو، جو زوال پذیر نہ ہو۔ تو ساری نعمتیں جو اس دنیا میں ہیں وہ فنا ہونے والی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ جاویدانی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ فنا ناپذیر نعمتیں ہیں، انہیں زوال نہیں ہے اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اب نعمتوں کی دو قسمیں، ایک فنا ہونے والی نعمت، دوسری فنا نہ ہونے والی نعمت۔ تو اگر تمہیں فنا نہ ہونے والی نعمت کی تمنا ہے تو عمل صالح کرو۔ میں توجہ رکھیے گا، اگر فنا نہ ہونے والی نعمت کی تمنا ہے تو عمل صالح کرو، اس لیے کہ اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، اور آخرت میں جو ہم نعمتیں دیں گے ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو یہاں ہے وہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی شے ہے۔ تو اگر ہمیشہ کی رہنے والی نعمت چاہیے عمل صالح کرو، تو عمل صالح بھی تو نعمت ہوا نا۔ نعمت ملنے کا جو ذریعہ ہوگا وہ بھی تو نعمت ہوگا نا۔ وہ نعمت چاہیے عمل صالح کرو، اس کا مطلب یہ کہ عمل صالح نعمت۔ عمل صالح اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ انسان کو ہدایت نہ ملے، اس لیے ہدایت نعمت، اور ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ ہادی نہ آئے، اس لیے ہادی نعمت۔ یہ ہے سیکوینس گفتگو کا کہ اگر تمہیں آخرت کی نعمتیں چاہیے عمل صالح کرو، عمل صالح نعمت ہے۔ اگر عمل صالح لینا ہے ہدایت تک جاؤ، ہدایت نعمت ہے، اور ہدایت نہیں ملے گی جب تک کہ ہادی تمہارے پاس نہ آئے، اس لیے ہادی نعمت ہے۔ اور اب قرآن نے پھر آگے بڑھ کے آواز دی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
سنو تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو اگر ہادی نعمت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گا. ذاتی طور پہ اگر کوئی شخص ادعائے ہدایت کرے تو وہ ہادی نہیں بن سکتا. اطمینان کا تعلق گھر سے ہے. یعنی اس بستی میں رہنے والے اپنے معاشرے میں بھی امن رکھتے تھے, اپنے گھر میں بھی اطمینان رکھتے تھے. یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان, اور ہر علاقے سے رزق کھنچ کر ان کی بستی میں آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ, تو اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. ابھی ہم شکر تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی تو نعمت کی تشریح پہ گفتگو ہو رہی ہے. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا, انکار کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ نے انہیں دو عذابوں میں مبتلا کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, بھوک کا عذاب, خوف کا عذاب. بما کانوا یصنعون, اور یہ عذاب ابتداء نہیں تھا, یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا. تو میں نے ابھی پہلی آیت عرض کی ہے, اس کے بعد کی آیت ابھی عرض کروں گا. دیکھیے ایک بستی ہے, اس میں امن ہے, اس میں اطمینان ہے, اس میں رزق کھنچ کے آ رہا ہے پوری دنیا سے, اور اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. یہی ہے نا, اور اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. اور وہ عذاب کیا ہے؟ خوف کا عذاب ہے, بھوک کا عذاب ہے. بھائی وہ نعمتیں کیا تھیں جن کا انکار کیا؟ اس بستی کے رہنے والوں نے کون سی نعمتیں تھی اللہ کی جن کا انکار کیا؟ رزق آ رہا ہے, امن ہے, اطمینان ہے, مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. وہ نعمت کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد کی آیت ہے, یعنی یہ ہے 112ویں آیت اور اب 113ویں آیت. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, بھائی وہ نعمت یہ تھی کہ ہم نے ان کے پاس ایک رسول بھیج دیا. فَكَذَّبُوهُ, اور انہوں نے مل کے اس کی تکذیب کر دی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو عذاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا, اس لیے کہ وہ حالت ظلم میں تھے, وہ رسول کا انکار کر رہے تھے. تو آپ نے توجہ فرمائی کہ وہ نعمت جس کے انکار پر ان پر عذاب آ گیا, وہ نعمت رسالت کی نعمت ہے, اور وہ نعمت ہدایت ہے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, ان کے پاس ہم نے رسول بھیجا, انہی میں سے تھا وہ رسول, انہوں نے اس کی تکذیب کی, اس کا انکار کیا, ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. اب میں اپنے سارے معزز سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں فقط ایک لفظ کی طرف, اور ظاہر ہے کہ گفتگو اس منزل پر رک جائے گی اس تقریر کی حد تک. دیکھیے ایک مرتبہ آیات کو اور سماعت کریں, ان دونوں آیتوں کو. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ, یہ ایک کلیدی لفظ. تو اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. دیکھیں نعمت ایک, انعم یہ اس کی جمع ہے, بہت سی نعمتیں, تو انعم کا لفظ استعمال کیا نا. فکفرت بانعم اللہ, اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, اور فوراً بعد وہ نعمت کیا بتلائی؟ لقد جاءہم رسول منہم, ان کے پاس انہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا تھا. تو رسول ایک نعمت ہے یا بہت سی نعمتیں ہیں؟ بھائی رسول تو ایک نعمت ہے نا, رسول ایک نعمت ہے, اور آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نعمتوں کا انکار کیا. تو خبردار رسول کو کبھی ایک نعمت نہ سمجھنا, رسول نعمتوں کا مجسمہ ہے. اس کا وجود نعمت ہے, اس کا بولنا نعمت ہے, اس کا چپ رہنا نعمت ہے, اس کا کھڑا ہو جانا نعمت ہے, اس کا بیٹھ جانا نعمت ہے, اس کا حکم دینا نعمت ہے, اس کا کسی چیز سے منع کر دینا نعمت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.